السلام علیکم ویورز، آج جو ہم ناول ریڈ کرنے لگے ہیں اس کا نام ہے تیری راہ میں تیری چاہ میں، جسے تحریر کیا ہے عتیقہ ایوب نے، اور بہت ہی مزے کا بہت انٹرسٹنگ ناول ہے۔ ہوپ آپ سب لوگوں کو یہ پڑھ کے اور سن کے مزہ آئے گا انشاءاللہ۔ تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنا آج کا ناول۔ میری زندگی کے مالک میرے دل پہ ہاتھ رکھتے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی دھیمے سروں میں بجتا میوزک اس کے کانوں سے ٹکرایا۔ تیرے آنے کی خوشی میں میرا دم نکل نہ جائے۔ وہ حیران ہوئے بغیر سوئچ بورڈ کی طرف بڑھی اور لائٹ جلا دی۔ روشنی ہوتے ہی اس کی نظر بیڈ پر لیٹے وجود پر پڑی تھی۔ روشنی کے باوجود اس کے وجود میں کوئی حرکت نہیں ہوئی تھی۔ وہ ویسے ہی بازو آنکھوں پہ رکھ کے لیٹا ہوا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے بڑھی اور سائڈ ٹیبل پہ رکھا ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا۔ وہ ابھی بھی ساکت تھا، مطلب وہ واقعی سو گیا تھا، اور وہ جو کھانے کے لیے اسے بلانے آئی تھی آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پیروں میں آ بیٹھی اور بہت احتیاط سے اس کے جوتے اتارنے لگی۔ تھکاوٹ کی وجہ سے وہ شاید سستانے کے لیے لیٹا تھا جوتوں سمیت، لیکن اب نیند کی وادیوں میں جا چکا تھا۔ جوتے اتار کے اس نے ایک طرف رکھے، تکیہ درست کیا اور پھر کمبل اڑھانے لگی تو ٹھٹک گئی۔ گردن پر چمکتا براؤن تل، وہ جب بھی اسے دیکھتی تھی ایسے ہی ٹھٹکتی تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ اسے اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ایک ٹھنڈی سانس بھر کے اس نے کمبل اس پر اچھی طرح ڈالا اور بے بسی سے دوبارہ اس کے چہرے کو دیکھا، جس پر سجی آنکھیں اس نے بازو رکھ کے چھپائی ہوئی تھیں۔ گویا نیند میں بھی کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان آنکھوں کو پڑھے۔ ٹھیک ہی تو کرتا تھا وہ، کوئی جو ان کو پڑھ لے تو بس پھر ساری عمر اسی کتاب کو پڑھنے میں لگا دے اور کہیں کا نہ رہے۔ زینب، باہر سے آئی آواز پر وہ جو یک ٹک ہمیشہ کی طرح سب کچھ بلائے اس کو دیکھ رہی تھی، ہوش میں آئی اور ٹھنڈی سانس بھر کے لائٹ بجھا کر دروازہ بند کرتی باہر آ گئی۔ بھائی نہیں آئے؟ عائشہ نے رائتہ دسترخوان پر رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ وہ سو گئے، اس نے مختصر جواب دیا اور برتن سیٹ کرنے لگی۔ آئے ہائے، کھانا کھائے بغیر ہی سو گیا میرا بیٹا! اماں بھی سن کر تسبیح ہاتھ میں پکڑے باہر آ گئی تھی۔ مجال ہے جو اس گھر میں کبھی اس کے آنے سے پہلے بنا ہو کھانا۔ بچہ تھکا ہوا آتا ہے اور ویسے ہی سو جاتا ہے۔ بس کل سے میں خود ہی پکا لیا کروں گی روٹی، ابھی اتنی ہمت ہے مجھ میں۔ لو بتاؤ بھلا، دن بھر کا بھوکا پیاسا، وہ بڑبڑاتے ہوئے بچے کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں، جبکہ وہ دونوں مسکراہٹ دباتی باقی کے لوازمات دسترخوان پر سجانے لگیں۔ جانتی تھی اماں ابھی واپس آ جائیں گی، وہ بھی صرف ان کے سامنے ہی بول سکتی تھیں۔ اپنے پیارے بیٹے کے غصے سے وہ بھی خائف ہی رہتی تھیں، لیکن ماں تھیں اس لیے دیکھے بغیر سکون سے بیٹھ بھی نہیں سکتی تھیں۔ صاف ستھرے کھلے صحن میں نفاست سے سجے پودے، برآمدے میں رکھے تخت پر بیٹھی اماں اور صحن سے چھن چھن کر آتی سردیوں کی نرم دھوپ۔ اسے عجیب سا سکون اپنی روح کے اندر اترتا محسوس ہوا۔ وہ وہیں اماں کے پاس تخت پر آ کر بیٹھ گیا۔ اماں نے چونک کر آنکھیں کھولیں اور اسے دیکھا۔ میرا بیٹا! وہ کھل اٹھی تھیں، ساتھ ہی کچھ پڑھ کر اس پہ پھونکا۔ وہ مسکراتا ہوا موبائل نکال کے دیکھنے لگا۔ 4000 واٹس ایپ میسیجز دیکھ کے اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ حد ہو گئی، فارغ ہی ہیں لوگ بھی۔ اس نے جھنجھلا کر موبائل ویسے ہی سائڈ پر رکھ دیا اور نیم دراز ہو کر دھوپ کے ساتھ ساتھ اماں کے اندر سے آتی آواز سننے لگا، جو اٹھ کر اندر چلی گئی تھیں اور اب اندر منہ چال آیا ہوا تھا۔ ارے میں کہتی ہوں کسی کو خیال ہے بھی یا نہیں؟ ناشتے کی راہ دیکھ رہا ہے وہ بیٹھا، ان کو ڈراموں سے فرصت ہی نہیں۔ اماں ان کے سر ہو گئی تھیں۔ اللہ اللہ آنٹی بیٹھ جائیں ادھر۔ زینب نے بوکھلا کر انہیں صوفے پر بٹھایا۔ پراں ہٹ، انہوں نے ہاتھ جھٹکا۔ مجھے کچن میں جانے دے، میں خود ہی بنا لوں گی ناشتہ۔ وہ بچوں کی طرح روٹھ کے بیٹھ گئی تھیں۔ اماں بس بھی کریں بھائی، چھٹی والے دن ویسے ہی لیٹ ہی کرتے ہیں ناشتہ، آج پتہ نہیں کیسے جلدی اٹھ گئے۔ عائشہ نے فیڈر حرم کے منہ میں ڈالتے ہوئے جھنجھلا کر کہا۔ ریلیکس ہو جائیں آنٹی، میں بس جا ہی رہی تھی ناشتہ بنانے۔ زینب نے پھر سے انہیں رام کرنا چاہا۔ ارے اچھی دلہن ہو تم بھی، نہ کہیں سے لگتی ہو نہ کچھ اور، نہ چوڑی نہ بالی۔ ان کی نظر اب زینب کے ہاتھوں پر گئی تھی، جو اس نے انہیں مطمئن کرنے کے لیے ان کے کندھے پر رکھے تھے۔ ان کے ٹوکنے پر اس نے گڑبڑا کے ہاتھ پیچھے کیے اور مدد طلب نظروں سے عائشہ کو دیکھا۔ اماں، میری پیاری اماں، حرم بہت مشکل سے سوئی ہے، پلیز بس کریں۔ اس نے اب لاڈ سے ماں کو کہہ کر ان کا دھیان بٹانے کی کوشش کی، مگر وہ بھی اماں تھیں، ان کی ذہنی روح جس طرف ہو جاتی پھر وہاں سے ہٹنا مشکل ہو جاتا تھا۔ کاہے بس کروں لے دس، ایسی ہوتی ہے کوئی دلہن؟ آج کل تو نہ بیاہی کا پتہ نہ بن بیاہی کا۔ وہ پھر سے شروع ہو گئی تھی۔ زینب بے بس سی کان لپیٹے کچن کی طرف دوڑی اور تیزی سے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ اماں کی بڑبڑاہٹ البتہ اب بھی جاری تھی۔ بھابی، منزہ کی آواز پر وہ حیران سے اس کی طرف مڑی اور موبائل بند کر دیا۔
منزہ اپنے بھائی کی طرح ہی کم گو تھی، اس لیے اس کے اس طرح مخاطب کرنے پر وہ حیران ہوئی تھی، ورنہ تو ان 3 ماہ میں جب بھی بات کی اس نے خود ہی بات کی منزہ سے۔ آؤ منزہ اندر آ جاؤ، وہ اپنے روایتی خوش اخلاقی سے بولی۔ منزہ کنفیوز سی چشمہ سیٹ کرتی اندر آ گئی۔ وہ بھابھی، اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے بات شروع کرنا چاہی۔ کیا بات ہے منزہ، ریلیکس ہو کر بتاؤ۔ وہ بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس صوفے پر ہی آ گئی۔ بھابھی ایک کام تھا آپ سے، کر دیں گی نا؟ وہ معصومیت سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ زینب کو بھی ساختہ اس پر پیار آیا۔ میری جان، اس نے آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں کروں گی بھلا، بتاؤ تو کیا کرنا ہے؟ اس نے تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر تھوڑا سا سکون کا احساس ابھرا تھا۔ وعدہ کریں پلیز، اس نے مزید تسلی چاہی۔ وعدہ، پکا وعدہ، گاڈ پرامس، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ بھابھی وہ اصل میں یہ کام کوئی بھی نہیں کر سکتا، نہ اماں، نہ عائشہ باجی، نہ علی بھائی اور نہ میں خود، صرف آپ کر سکتی ہیں۔ ارے، وہ حیران ہوئی۔ ایسا کون سا کام تھا بھلا؟ بھابھی وہ ہماری کلاس ٹرپ پر جا رہی ہے مری، 1 ہفتے کا ٹرپ، وہ کہتے کہتے رکی۔ بھابھی مجھے جانا ہے پلیز، وہ روحانسی ہو گئی تھی۔ ارے، اس نے بے اختیار اسے ساتھ لگا لیا۔ ہاں تو جاؤ، کس نے روکا ہے تمہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ جس طرح کے ماحول سے وہ آئی تھی اس کے لیے بہت عام بات تھی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ منزہ کے لیے یہ عام بات بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بھابھی وہ ابراہیم بھائی کی بہن بھی جا رہی ہے، اس نے مزید ٹکڑا لگایا۔ ہاں تو تم بھی جاؤ نا، اس میں مجھ سے کیا کام ہے؟ وہ حیران ہوئی۔ منزہ نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ بھابھی وہ عمر بھائی، وہ کبھی اجازت نہیں دیں گے، انہیں یہ سب بالکل پسند نہیں ہے۔ اصل بات اب اس کی زبان پر آئی تھی۔ زینب ساکت سی بیٹھی رہ گئی۔ لیکن بھابھی پلیز، آپ ان سے اجازت لے دیں پلیز، میں کہوں گی تو وہ غصہ ہوں گے۔ منزہ کی بات پر اس نے بمشکل تھوک نکلا۔ وہ اسے نہیں بتا سکتی تھی کہ منزہ کی بات پر صرف وہ غصہ ہوگا، پر زینب کو تو شاید وہ بات کرنے کا موقع بھی نہ دے۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھر کے منزہ کو دیکھا۔ اپنا بھرم بھی تو رکھنا تھا، پھر وہ اتنے مان سے اس کے پاس آئی تھی۔ زینب الفاظ ہی ڈھونڈتی رہ گئی معذرت کے۔ بھابھی، منزہ نے اس کا کندھا ہلایا۔ ہاں، وہ چونکی، بات کریں گی نا؟ منزہ کے لہجے کی آس اس نے بے اختیار ہی نظریں پھیر لی۔ ہاں کروں گی، ضرور کروں گی، اور وہ مان جائیں گے، کچھ نہیں کہیں گے، ڈونٹ وری۔ اس نے اس سے زیادہ خود کو تسلی دی۔ منزہ کے چہرے پر دھنک اتر آئی۔ تھینک یو سو مچ بھابھی، وہ کھلکھلا کر کہتی باہر چلی گئی، جبکہ وہ وہیں بیٹھی اپنی متوقع عزت افزائی سوچ رہی تھی۔ عمر سعید اس کی زندگی میں آنے والا واحد مرد تھا، اور مرد بھی ایسا مشکل کہ وہ حلفاً کہہ سکتی تھی۔ ان 3 ماہ میں وہ اسے 1% بھی نہیں جان پائی تھی۔ بظاہر وہ بہت خاموش، طبع کم گو اور نہایت ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، دیکھنے میں بہت ڈیسنٹ، نارمل اور پرکشش، لیکن اس کی خاموشی اتنی روب والی تھی کہ مقابل کی ہمت نہیں ہوتی تھی اس میں ذرا سا بھی خلل ڈالنے کی۔ اماں بتاتی تھیں کہ ابا کے بعد کم عمری میں اس پر گھر کی ذمہ داری آ گئی تھی۔ خاندان والوں کی یاریوں اور مکاریوں کا مقابلہ، ہر طرح کے حالات سے اپنے بہن بھائیوں کو دلیری سے بچا کے اس مقام تک لانے میں اور ذمہ داریاں نبھانے میں اس کی اپنی شخصیت خود ایک خول میں سمٹتی چلی گئی تھی۔ گو کہ زینب نے اس کو کبھی بھی غصے میں نہیں دیکھا تھا، مگر پھر بھی اماں سمیت یہاں ہر بندہ ہی اس کے روب میں تھا، اور وہ اعتراف کرتی تھی کہ اس کی خاموشی واقعی اگلے بندے کو چپ کروا دیتی ہے۔ وہ خود بے حد پر اعتماد اور بہادر لڑکی تھی، ایک آزاد اور دوستانہ ماحول میں پلی بڑھی تھی، جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہی تھی، کزنز کے ساتھ ہلا گلا، پارٹیاں اور منہ پر سب کچھ بول دینے کی عادت۔ وہ کبھی کسی سے نہیں ڈرتی تھی، نہ جھجکتی تھی، بلکہ وہ حیران ہوتی تھی کہ لڑکیاں کیوں شرماتی ہیں، کیوں کنفیوز ہوتی ہیں، لیکن اتنی بولڈنس کے باوجود۔ بہرحال عمر سعید کے ابا کے دوست کے توسط سے آنے والے رشتے پر اس نے کوئی اعتراض نہ کرتے ہوئے ہاں کی تھی۔ گو کہ امی کو کچھ تحفظات تھے، لیکن ابا نے لڑکا بہت ہی میچور اور ڈیسنٹ ہے کہہ کر امی کو چپ کروا دیا تھا، اور وہ خوش تھی، بہت خوش۔ اس کی تصویر دیکھ کر ہی وہ عجیب سے انداز میں متاثر ہوئی تھی، مگر شادی کے بعد پہلے ہی دن بے حد ٹھنڈے لہجے میں کہے گے فکرے، میری ماں، بہنیں اور بھائی اب آپ کے بھی اتنے ہی سگے ہیں جتنے میرے، امید ہے آپ انہیں سب سے زیادہ اہمیت دیں گی۔ صرف یہ الفاظ سے جو اس نے کہہ کر اسے چپ کروا دیا۔ اس کے بعد وہ 3 ماہ کچھ بھی نہ بول سکی، تھوڑی بہت بات چیت ہوتی اور بس۔ وہ کبھی بھی موقع نہیں دیتا تھا خود کو جاننے کا، حالانکہ اگر دیکھا جاتا تو وہ بہت خیال رکھنے والا شوہر تھا، اپنے فرائض سے کبھی بھی غافل نہیں ہوتا تھا، اس کے بنا کہے اس کی ہر ضرورت وقت سے پہلے پوری کرتا تھا، حقوق و فرائض کا پورا خیال رکھتا تھا، اسے خود امی ابا سے ملوانے کے لیے لے کے جاتا تھا، اور اماں ابا بلکہ سب ہی گھر والے بہت خوش تھے کہ ان کی سب سے لاڈلی اولاد سکون سے ہے۔ پھر زینب نے اسے کبھی بلا وجہ نخرہ کرتے نہیں دیکھا تھا، وہ کچھ بھی پہن لیتا تھا، کچھ بھی کھا لیتا تھا، اور کبھی بھی میں میک نہیں نکالتا تھا، چاہے اماں جتنا بھی بولتی رہتی وہ خود کچھ نہیں کہتا تھا، لیکن اس سب کے باوجود، ایک دوسرے کے سب سے زیادہ قریب ہونے کے باوجود، وہ اسے نہیں جانتی تھی۔
یہاں اسے سب سے ہی پیار ملا تھا۔ اماں، عائشہ، اس کی بڑی نند جو ایک بیٹی کی ماں تھی اور زینب کی طرح ہی ہنسانے والی لڑکی تھی، آج کل میکے رہنے آئی تھی۔ علی بھائی تھے، وہ اسلام آباد میں جاب کرتے تھے۔ پھر منزہ تھی بھی معصوم، بے ضرر۔ میں ضرور بات کروں گی، کھا تو نہیں جائیں گے نا؟ اس نے پرانی زینب بن کر خود کو مضبوط کیا اور حوصلہ کرتی کچن میں آ گئی۔ دل ہی دل میں ورد بھی شروع کر دیا، کیونکہ بہرحال وہ جانتی تھی ایک دفعہ اس نے نہ کی تو ہاں میں نہیں بدلے گا۔ پھر آنگن سے جاتی دھوپ اور اترتی شام، اس کا دل معمول سے زیادہ رفتار سے دھڑکنے لگ گیا۔ کیا ہو گیا زینب؟ کیوں اتنی کنفیوز ہو تم؟ زیادہ سے زیادہ کیا کریں گے؟ منع کریں گے نا؟ اس نے دل ہی دل میں خود کو سمجھایا، مگر پھر بھی دل وہیں اٹک گیا تھا۔ اگر ناراض ہو گئے تو اس پر پہلی بار کھلا کہ وہ اسے ناراض نہیں کر سکتی تھی۔ اس کی خاموشی اور قدرے مغرور شخصیت میں وہ ایسا الجھی تھی کہ ہمیشہ اس الجھن میں رہنا چاہتی تھی۔ ان آنکھوں کو پڑھنے کی خواہش شدید سے شدید تر ہوتی جا رہی تھی۔ قربت کے انتہائی لمحات میں بھی وہ اس کی پہنچ سے بہت دور چلا جاتا تھا۔ پتہ نہیں کب یہ اجنبیت ختم ہوگی۔ زینب، عائشہ کی آواز پر وہ ہوش میں آئی اور اسے دیکھا جو حیرانی سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ زینب نے گڑبڑا کر ہاتھ میں پکڑے چائے کے کپ کو دیکھا جو کپ کا ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ اس نے بے اختیار لب بھینچ لیے۔ عائشہ کی حیرانی بجا تھی، وہ جانتی تھی زینب چائے کی دیوانی ہے۔ آج کیسے ٹھنڈی کر دی بھلا؟ لیکن زینب اسے سمجھا نہیں سکتی تھی کہ وہ اب چائے کی نہیں، عمر سعید کی دیوانی ہے، اور اس کو سوچتے وقت وہ خود کو بھی بھول جاتی ہے تو چائے تو بہت دور کی بات تھی۔ چائے کے کپ ٹرے میں رکھتے ہوئے اس نے سر نو اپنے عزم کو تازہ کیا اور مضبوطی سے قدم اٹھاتی کمرے کی طرف بڑھی۔ اندر سے آتی دھیمے سروں کی آواز۔ اس نے زندگی میں اتنا کلاسیکل میوزک یا غزلیں یا پرانے گانے کبھی نہیں سنے تھے۔ وہ ہلا گلا کرنے والی لڑکی تھی اور ایسے ہی گانے سنتی تھی، لیکن عمر کلاسیکل موسیقی سنتا تھا۔ کبھی کبھی وہ حیران ہوتی تھی کہ بھلا یہ برف جیسا ٹھنڈا بندہ بھی احساسات رکھتا ہے جو ایسی موسیقی سنتا ہے۔ اگر جو کبھی یہ بھی ایسا محسوس کریں جیسا میں ان کے لیے کرتی ہوں تو خوشی سے ہی مر جاؤں شاید۔ پتہ نہیں کس چیز سے متاثر ہوتے ہوں گے، کیا چیز ان کو اٹریکٹ کرتی ہے؟ خوبصورتی تو شاید اتنا نہیں کرتی، ورنہ میں اتنی گئی گزری تو نہیں ہوں۔ وہ ایک مرتبہ پھر سوچوں میں مگن کمرے کے بیچوں بیچ ٹرے لیے کھڑی بے دھیانی میں اسے دیکھتی اپنے خیالوں کی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ اگر جو یہ بندہ فرض سمجھنے کے بجائے سچ میں محبت بن کے مجھ پر برسے تو سفید شرٹ میں اس کے ماتھے پر آئے بال اور بے تاثر مغرور نقوش، لیپ ٹاپ پر جمی گہری اندر تک اترتی آنکھیں، اس کو کیا پتا ہوگا اس کی بیوی اس پر اتنا مرتی ہے۔ اور بیٹھ جائیں، اگر آپ بیٹھ کر بھی مجھے دیکھتی رہیں گی تو میں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے بنا آنکھ اٹھائے اپنے مخصوص ٹھنڈے لہجے میں اسے مخاطب کیا، اور وہ جو مدہوش تھی بری طرح سے گڑبڑا اٹھی، کپ ٹرے میں ہل سے گئے۔ اگلے ہی لمحے شرمندگی کی لہر نے اسے لپیٹ میں لے لیا۔ کیا سوچ رہے ہوں گے؟ تو بھی نہ زینب۔ اس نے خود کو ڈپٹ کے چائے اس کے پاس رکھی اور خود صوفے پر بیٹھ کر خود کو سنبھالتی کچھ دیر پہلے کی شرمندگی کا تاثر زائل کرنے لگ گئی۔ ہاں تو کیا ہوا؟ پھر میرا حق ہے دیکھنے کا، شرمندگی کی کیا بات ہے؟ ڈھیٹ بن زینب، شاباش۔ اس نے خود کو پھر سے بھرپور تسلی دی اور سکون سے چائے کا گھونٹ بڑھا، مگر گھونٹ بھرتے ہی اسے منزہ کا کیا وعدہ یاد آ گیا اور ساتھ ہی چائے پینا اس کے لیے 2 بار ہو گیا۔ عمر، اس نے اتنا آہستہ کہا کہ وہ خود ہی شاید اپنی آواز بمشکل سن پائی، مگر اس کی توقع کے برعکس عمر نے سکون سے ہوں کہہ کر اسے حیرت کے سمندر میں غرق کر دیا تھا۔ گو کہ اس نے سر اٹھا کر اب بھی نہیں دیکھا تھا، بلکہ لیپ ٹاپ پر تیزی سے انگلیاں چلاتے ہوئے ہی ہوں کہا تھا، مگر حیران تھی کہ اس نے سن لیا تھا۔ کچھ دیر جب اس کی طرف سے پکارنے کے بعد کوئی جواب نہ آیا تو عمر نے بے اختیار ہی لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے ساختہ امڑ آنے والی مسکراہٹ چھپانے کے لیے دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا، کیونکہ وہ پورا منہ کھولے حیرانی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ منہ بند کر لے، مچھر چلا جائے گا۔ اس کی آواز پر اس نے جھٹکے سے منہ بند کیا تھا۔ یا اللہ زینب، وہ ایک بار پھر خود کو کوستی ہوئی ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ کچھ کہنا ہے آپ کو؟ لہجہ ہمیشہ کی طرح ٹھنڈا مگر آج کافی نرم تھا۔ اس کے دھڑ دھڑ کرتے دل کو تھوڑی سی حوصلہ افزائی ملی تھی اس نرم لہجے پر۔ جی، اس نے آہستہ سے نظریں جھکائے ہی جواب دیا تھا۔ وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ بات کر کے رہے گی، آخر پڑھا لکھا بندہ ہے، وہ کیوں اعتراض کرے گا بھلا ٹرپ پر جانے سے؟ کہیے۔ عمر کے کہنے پر اس نے بے اختیار نظریں اٹھا کر اسے دیکھا جو سکون سے ٹھوڑی بازو پر جمائے بڑی تسلی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ ایک لمحے سے زیادہ وہ نہیں دیکھ پائی تھی اور فوراً ہی نظریں جھکا دیں۔ دل ایسے دھڑک رہا تھا جیسے باہر ہی آ جائے گا۔ اتنی ٹھنڈ میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کے قطرے ابھر آئے تھے۔ بڑی ہمت سے اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور خود کو نارمل کرنے کی ناکام سی کوشش کی۔ ہاتھ بلا وجہ ہی ایک دوسرے میں اس نے سختی سے جکڑ لیے تھے۔ یا اللہ، خیریت ہے؟ اب وہ دوبارہ لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ شاید وہ اس کی گھبراہٹ محسوس کر چکا تھا۔
البتہ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا، کچھ بھی چتانے ظاہر کرنے میں ناکام۔ اسے دوبارہ کام کرتا دیکھ کر وہ پھر سے ہمت باندھنے لگی۔ یونیورسٹی کی سب سے بولڈ ڈیبیٹر رہی ہو تم زینب، اپنی نند کی اتنی سی بات نہیں کر سکتی، تف ہے تم پر۔ اس نے خود کو غیرت دلائی اور واقعی اسے غیرت آ بھی گئی۔ وہ منزہ کا ٹرپ مری جا رہا ہے اور وہ بھی جانا چاہتی ہے تو آپ اسے اجازت دے دیں۔ اس نے جھٹکے سے ایک ہی سانس روکے کہہ دیا اور پھر زبان ایسے دانتوں تلے دبا لی کہ خون رس آیا تھا، مگر وہ ویسی سانس دبا کے بیٹھی رہی۔ عمر کے کام کرتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اس کی بات سن کر، اور پھر وہ دوبارہ ٹائپ کرنے لگ گیا تھا۔ اتنا ایٹیٹیوڈ! ایک لمحے کے لیے تو زینب کو آگ ہی لگ گئی۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ سارا احترام، ڈر، رعب اور دیوانگی ایک طرف رکھ کے وہ بے اختیار پرانی زینب بنی۔ میں سن چکا ہوں، لہجہ اب صرف ٹھنڈا تھا، نرمی ختم ہو چکی تھی۔ زینب وہاں بیٹھے بیٹھے برف ہونے لگی، مگر ہمت وہ بھی نہیں ہارتی تھی۔ تو پھر جائے وہ، اس نے گویا پھر سے شیر کی کچار میں ہاتھ ڈالا۔ عمر نے ہاتھ روک کر بھویں چکائیں اور خشمگین نظروں سے اسے دیکھا۔ زینب کے ہاتھوں کی گرفت صوفے پر بے اختیاری مضبوط ہونے لگی۔ کوئی بھی کہیں نہیں جا رہا، قطعیت سے کہتا وہ اٹھ کر الماری کی طرف بڑھ گیا۔ مگر کیوں؟ وجہ اس کے اندر کی خودسر۔ زینب نے سر اٹھایا۔ وہ جاتے جاتے پلٹا، اب کہ اس کے بے تاثر چہرے پر ہلکی سی حیرانی اور قدرے غصے کی ملی جلی حیرت تھی، جیسے کہہ رہا ہو تمہاری اتنی جرأت؟ زینب نے بے اختیار ہی اپنے کل پاڑ لیے۔ وجہ یہ کہ میں کہہ رہا ہوں، اوکے؟ اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس نے اتنے سکون اور ٹھنڈے لہجے میں کہا کہ زینب کسی خزاں رسیدہ پتے کی طرح لرزنے لگی۔ اوکے؟ اس کے ہاتھ اب کندھوں میں اتنی سختی سے گاڑ گئے تھے کہ مارے تکلیف کے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر باہر وہ بھی نہیں آئے تھے۔ اوکے کہ لہجہ اتنا سخت تھا کہ اس کا سر بے اختیار ہی ہاں میں ہل گیا، اور ساتھ ہی آنسو بھی گالوں پر آ گئے تھے۔ اس سے بھلا کب کسی نے اتنی سختی اور غصے سے بات کی تھی؟ وہ تو 2 منٹ بھی نہ سہ سکی۔ وہ آنسو دے کر جزبز ہوا۔ صاف کریں انہیں، روتی دھوتی عورتیں مجھے بالکل اپیل نہیں کرتی۔ وہ آرام سے کہتا ہے، شب خوابی کا لباس اٹھائے واش روم کی طرف بڑھ گیا، اور وہ ساکت سی بے آواز روتے روتے ادھر ہی رہ گئی۔ اندر کچھ بہت زور سے ٹوٹا تھا، شاید دل یا مان یا اس کا بھرم، یا پھر شادی سے پہلے والی زینب کا وجود جو آج پوری طرح ٹوٹ گیا تھا۔ بے دم سی وہ بستر پر آ کے بیٹھی تھی، آنسو اب بھی زاروں قطار باہر آ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد وہ اس کے برابر میں آ کے بیٹھا تھا، اور کچھ لمحوں کے بعد اس نے ہاتھ بڑھا کر اپنے قریب کیا۔ وہ بنا مزاحمت کے اب سر اس کے کندھے پر رکھ کے اس کے ظلم پر ہی رو رہی تھی، ہچکیاں لے لے کر، جبکہ وہ خاموش اپنی شرٹ کو بھیگتا دیکھ رہا تھا۔ اگلی صبح آٹا گوندھتے ہوئے وہ بالکل خاموش تھی۔ دماغ میں مسلسل ایک ہی بات گھوم رہی تھی کہ وہ کیسے منزہ کو نہ کرے گی۔ ارے بہو نہیں اٹھی آج؟ عائشہ، منزہ، پتہ تو کرو، طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی کہ نہیں؟ اماں کی آواز پر وہ زور سے اچھلی۔ آج نماز پڑھتے ہی وہ سیدھا کچن میں آ گئی تھی، اماں کو سلام بھی نہیں کر کے آئی تھی۔ اس نے تیزی سے ہاتھ دھو کے قدم اماں کے کمرے کی طرف بڑھائے۔ السلام علیکم آنٹی۔ اس نے دوپٹہ سر پہ جمایا، دوپٹہ سر پہ لینے کی عادت بھی یہیں آ کے ہوئی تھی۔ ارے وعلیکم السلام، جیتی رہو، سدا سہاگن رہو، انہوں نے اس پر پھونکتے ہوئے دعائیں دیں۔ وہ بمشکل مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی اور منزہ کو دیکھنے لگی جو نماز پڑھ رہی تھی۔ ایک دفعہ پھر سے وہی فکر لاحق ہونے لگی۔ وہ ایسی ہی تھی، کسی کا دل توڑنا یا مان توڑنا اس کے لیے بے حد مشکل کام تھا۔ پی ٹی سی ایل پر آتی کال نے اس کا دھیان بٹایا۔ اتنی صبح کس کا فون آ گیا؟ اللہ خیر کرے۔ اماں پریشانی سے بولی تھی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے فون اٹھا لیا۔ السلام علیکم، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوسری طرف علی تھا۔ کیسی ہیں بھابی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جھیپ سی گئی۔ اس کی پہلے کبھی ڈائریکٹ علی سے بات نہیں ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں علی بھائی؟ اس نے کہہ کر اماں کو دیکھا جو علی کا نام سن کر سکون سے دوبارہ تسبیح پڑھنے لگ گئی تھی۔ میں بھی ٹھیک ہوں، ہمارے بھائی صاحب کیسے ہیں؟ علی کا لہجہ اب شرارتی ہوا تھا۔ وہ یقیناً مزاج میں عائشہ پر گیا تھا، اسی لیے اتنا شگفتہ مزاج تھا۔ وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، اس نے کہہ کر بے اختیار دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ اٹھ کر آ گیا تھا۔ اس نے جلدی سے فون اماں کو پکڑایا اور کچن کی طرف بڑھ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی وہیں آ گیا تھا۔ اسے ناشتہ دے کر وہ اماں کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ جب ہی منزہ کی آواز سن کر اس کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ یقیناً وہ کالج جانے سے پہلے کنفرم کرنا چاہتی ہوگی۔ اس نے چور نظروں سے اس بے نیاز کو دیکھا جو سکون سے ناشتہ کرنے کے بعد سنک پر ہاتھ دھو رہا تھا، اور پھر مڑا اور اس کے قریب آیا۔ وہ بے اختیار پیچھے ہوئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کے دوپٹہ پکڑا، ہاتھ پونچھے اور منہ صاف کرتا مزے سے باہر نکل گیا۔ ادھر وہ گیا اور ادھر منزہ اندر آ گئی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے سارے رنگ پھیلے ہوئے تھے۔ زینب کو شدت سے شرمندگی کا احساس کو چوکے لگانے لگا۔ آؤ منزہ، ناشتہ کرو، اس نے شرمندہ ہو کر کہا، لیکن وہ ناشتہ کرنے کے بجائے سیدھی اس کے قریب آئی اور اس سے لپٹ گئی۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔
تھینک یو سو مچ بھابھی، تھینک یو سو مچ۔ مجھے بالکل یقین نہیں آ رہا کہ بھائی مان گئے۔ اوہ مائی گاڈ، وہ پرجوش ہو کر بول رہی تھی اور زینب حیران پریشان سے دیکھ رہی تھی۔ ہائے اس کو میں کیسے بتاؤں کہ وہ نہیں مانے۔ ایسا ہی ہے منزہ کہ تمہارے بھائی وہ اصل میں الفاظ ٹوٹ رہے تھے۔ ہاں ہاں بھابھی، میرے بھائی جیسا اس پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ مجھے پتا تھا آپ منا لیں گی انہیں۔ پتہ ہے بھائی نے اماں کو نہ صرف ٹرپ کے لیے پیسے دیے بلکہ کہا کہ اس کو شاپنگ بھی کروا دیجیے گا، میں آپ کے ساتھ ہی جاؤں گی بازار۔ ٹھیک ہے، وہ اپنی دھن میں بولی جا رہی تھی کہ جبکہ وہ بھی تک اسی فکرے پر ہی اٹک گئی تھی۔ بھائی نے اماں کو پیسے دے دیے۔ خوشی کی ایک لہر نے بے اختیار اسے لپیٹ میں لیا۔ تو کیا واقعی مان گئی؟ وہ حیران تھی۔ بھابھی جائیں گی شاپنگ پر؟ اس کے ہلانے پر اس نے فوری سا رلایا۔ وہ خوش ہو کر پلٹ کی جبکہ وہ اب بھی بے یقین سی کھڑی تھی۔ تو عمر سعید، آپ میں بھی بہرحال محسوس کرنے کی حص ہے۔ وہ کھل کے مسکرائی۔ دل بے اختیار ہی کچھ فہمیاں پالنے لگ گیا۔ چل زینب اپنا کام کر، 3 گھنٹے رلانے کے بعد اگر مان ہی گیا تو سودا برا نہیں۔ وہ خود سے کہتی کھلکھلائی اور دوبارہ کام میں مگن ہوگی، لیکن خوشی اس کے انگ انگ سے پھوٹ رہی تھی۔ موسم نے یکا پلٹا کھایا تھا۔ سردیوں کی نرم سی دھوپ لمحوں میں غائب ہوئی تھی۔ سورج بھی بادلوں کی اوٹ میں ہو گیا۔ موسم بے حد سرد ہو گیا تھا۔ کبھی امکان تھا کہ بارش ہوگی۔ ایسے میں اماں کی دہائیاں پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھیں۔ عائشہ، حرم کو لحاف سے باہر نہ نکالنا۔ کوئی میرے عمر کو فون کر کے پوچھے کدھر ہے؟ ارے بہو ذرا کال تو ملاؤ۔ منزہ علی کو فون کرو، پوچھو وہ ٹھیک ہے، اسے کہنا سردی سے بچائے خود کو۔ وہ بار بار یہی باتیں دہرا رہی تھی۔ علی بھائی بالکل ٹھیک ہے اماں، بے فکر رہیں، اور حرم بھی سو رہی ہے۔ عائشہ نے انہیں تسلی دی۔ زینب، عمر کو کال ملا پتر، اسے کیا آج جلدی آ جائے گھر۔ موسم کی کیا خبر؟ اماں نے دوبارہ کہا تو اس نے فوراً کال ملا کے فون اماں کی طرف بڑھا دیا۔ اماں نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ان کو کال ملا دی ہے، بات کر لیں۔ زینب نے جواب دیا۔ اماں کے ماتھے پر بے اختیاری لکیریں سی بن گئی تھیں۔ نہ تیرا پردہ ہے اس سے؟ انہوں نے فون پکڑے بغیر آگے ہو کر بڑی رازداری سے پوچھا۔ زینب بوکھلا کر رہ گئی۔ نہیں آنٹی، وہ میں تو اس سے فوری طور پر کوئی جواب نہیں بن پایا۔ بھائی عجیب بات ہے، کمرے میں چاہے گھنٹہ گھنٹہ اس سے کال ملاتی ہو، میں نے کہہ دیا تو فون میرے ہاتھ میں دبا دیا۔ خود کو شور کی فکر نہیں ہے۔ اتنا خراب موسم ہے۔ اماں شروع ہو گئی تھی۔ منزہ نے سر پکڑا اور عائشہ نے زینب کا اڑتا رنگ دیکھ کر مسکراہٹ دبائی۔ وہ آنٹی، میں نے کہا ہے کہ وہ گھبرائی ہوئی الفاظ ڈھونڈ رہی تھی۔ اماں کہتے ہوئے، کیا زبان دکھتی ہے؟ کیا اوروں کی طرح آنٹی آنٹی ہر وقت؟ بھائی ان 3 ماہ میں پتہ چل گیا کہ بہت انگریزی آتی ہے تجھے۔ زینب کا یہ وقت ہی برا تھا۔ روز اماں کسی نہ کسی کی کلاس لیتی تھی، اس وقت وہ بڑا انجوائے کرتی تھی۔ اب خود پر پڑی تو اس سے بچنے کی کوئی راہ نہیں مل رہی تھی۔ اماں بس بھی کریں، بھابھی اب رونا شروع ہو جائیں گی۔ منزہ کی نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے پر پڑی تھی۔ اماں نے فوراً اینک لگا کے اسے دیکھا۔ آئے ہائے جا میری دی، میں تو مخول کہہ رہی تھی ایسے ہی لے دس۔ اس کی شکل دیکھ کر وہ فوراً ہی اپنی نرم دلی کے باعث پگھل گئی تھی۔ زینب کی جان میں جان آئی تھی۔ اماں وہ فون نہیں اٹھا رہے، اس نے اب کی دفعہ آنٹی کہنے کی غلطی نہیں کی۔ ہے ہی لاپرواہ، شروع سے ہی ایسا ہے بدید۔ اماں نے منہ بنا کر تسبیح اٹھائی اور وہ جو توقع کر رہی تھی کہ اماں مزید پریشان ہو جائیں گی، فون نہ اٹھانے کا سن کر، ان کا ایسا لٹ مار جواب سن کر ہکا بکا انہیں دیکھ رہی تھی۔ یا اللہ، یہ ماں بیٹا کسی دن مجھے حیرت کے جھٹکے دے دے کر اوپر پہنچا دیں گے۔ وہ حیران سی دوبارہ نمبر ملانے لگی۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی۔ ٹیپ ریکارڈر میں دھیمے سروں میں بجتے گانے نے اس کی توجہ کھینچی۔ اس نے طے کیے ہوئے کپڑے الماری میں رکھتے ہوئے ذرا کی ذرا اس بے نیاز کو دیکھا جو موبائل پر بزی تھا۔ ہونٹوں میں ایسی بات میں دبا کے چلی آئی، کھل جائے وہی بات تو دہائی ہے دہائی۔ واہ واہ، وہ سن کر اش اش کر اٹھی تھی۔ کمال کی شاعری تھی۔ عمر کا ذوق بہت اچھا تھا۔ زینب، اس کی آواز پر وہ چونک کر مڑی۔ جی؟ اس نے بے بسی سے اسے سگریٹ سلگاتے دیکھا۔ کتنے برے لگتے تھے اسے سگریٹ پینے والے مرد، لیکن عمر سعید کے معاملے میں دل نے ایسی دگا دی تھی کہ اسے پھر بھی بہت اچھا لگتا تھا۔ عائشہ نے جانے کے لیے کہا ہے، اگلے ہفتے وہ چلی جائے گی، آپ کل اسے شاپنگ پر لے جائیے گا، اس نے دھواں اگلتے ہوئے دھیمے لہجے میں کہا۔ اس کی آواز بہت خوبصورت تھی اور وہ عام طور پر بہت دھیما، ٹھنڈا اور سکون سے بولتا تھا۔ جی ٹھیک ہے، زینب نے سر ہلایا، گو کہ وہ عائشہ کے جانے کا سن کر اداس ہو گئی تھی۔ اس کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو جاتی تھی۔ منزہ کو بھی لے جائیے گا، اس کے کہنے پر زینب نے بے اختیار سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر ادھر وہی ازلی سکون تھا، بالکل بے تاثر چہرہ۔ کل رات کی داستان کا کوئی حوالہ تک نہ تھا۔ زینب مایوس ہوگی، دل پھر سے اداس ہونے لگا، مطلب وہ اس کے آنسوؤں سے بالکل بھی نہیں پگھلا تھا۔ پتہ نہیں یہ شخص کبھی مجھے اپنے اندر اترنے دے گا یا نہیں، میں کبھی جان پاؤں گی یہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے، کیا محسوس کرتا ہے، ذمہ داری کے علاوہ بھی کچھ سمجھتا ہے مجھے یا نہیں، یا پھر شاید میں ہی ناشکری ہوں۔ سب کچھ تو اللہ نے دیا ہے، خیال بھی رکھتے ہیں، پھر بھی میں پتہ نہیں کیوں جذباتی ہو جاتی ہوں۔
لیکن خود کو سمجھانے کے باوجود بھی وہ اداس تھی۔ اسے اس کا ایسا فرض سمجھ کر نبھایا جانے والا خیال نہیں چاہیے تھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی، اسے اس پر حق جتانا چاہتی تھی، اس کو ہنستا مسکراتا دیکھنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ جینا چاہتی تھی۔ ایک بار ان آنکھوں کو پڑھنے کی اجازت دو عمر سعید، ساری عمر تمہاری پجارن بن کے رہوں گی، کسی بے تنائی پر اف نہیں کروں گی، کوئی شکوہ لبوں تک نہیں آئے گا۔ وہ پھر سے دور چلی گئی تھی اپنی سوچوں کی دنیا میں، کپڑے ہاتھ میں تھے اور الماری کھلی تھی۔ عمر نے طویل سانس بھر کے اس کے ہاتھ سے کپڑے لیے اور الماری میں رکھ دیے، جبکہ وہ چونک کر ہوش میں پھر مارے شرمندگی کے زمین میں گڑ کے رہ گئی۔ یا اللہ، یہ ساری بونگیاں میں ان کے سامنے کیوں مارتی ہوں؟ وہ آنکھ نہیں اٹھا رہی تھی۔ آپ بیٹھ کر سوچ لیا کریں، کھڑے ہو کر سوچنے سے دماغ کے ساتھ ساتھ ٹانگیں بھی تھک جاتی ہیں۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شرارت تھی، شاید وہ مسکرایا تھا۔ زینب نے دیکھنے کے لیے بے اختیار ہی سر اٹھایا، مگر وہ چالاکی سے دھواں اس کے منہ پر چھوڑتا مڑ گیا اور وہ بے اختیار ہی ہاتھ سے دھواں پیچھے کرتی رہ گئی تھی۔ پلیز مجھے کچھ کھلا دو، نہیں تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ پچھلے 3 گھنٹوں کی شاپنگ نے سب سے زیادہ منزہ کو تکا دیا تھا، جبکہ وہ دونوں ابھی بھی بالکل فریش تھیں۔ بس یہ آخری جوتا لے لیں، پھر کچھ کھانے چلتے ہیں، زینب نے اسے تسلی دی۔ جوتا خرید کے وہ ایک ریستوران میں آ گئی تھیں۔ جلدی سے آرڈر کرو بس، زینب کرسی پر ڈے گی، اسے بھی اب بھوک ستا رہی تھی۔ بھائی، کھانا کھاتے ہوئے عائشہ کے منہ سے پھنسی پھنسی سی آواز نکلی۔ دونوں نے چونک کے عائشہ کو دیکھا جو گھبرائی سی دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ان دونوں کی پشت دروازے کی طرف تھی۔ عائشہ کے اس طرح دیکھنے پر وہ بے اختیار مڑی اور سامنے سے آتے عمر کو دیکھ کر وہ بھی بوکھلا گئیں۔ عائشہ نے یہاں اس پہلے سے بتایا تھا کہ عمر کو لڑکیوں کی ہوٹلنگ زیادہ پسند نہیں ہے۔ کچھ نہیں کہتے، سکون سے کھانا کھاؤ، زینب نے لاپرواہی سے کہا تو ان دونوں کو تسلی ہوئی، حالانکہ اندر سے وہ بھی ڈر رہی تھی، لیکن وہ عائشہ کو دیکھ کر حیران تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود اتنا ڈرتی تھی بھائی سے۔ اتنے میں وہ بھی انہیں دیکھ چکا تھا اور وہ جو ایک بزنس ڈیلنگ کے لیے یہاں آیا تھا انہیں دیکھ کر ادھر ہی آ گیا۔ عائشہ اور منزہ سے آتے دیکھ کر کھڑی ہو گئی، لیکن اس نے آ کے دونوں کے سر پر ہاتھ رکھا تو وہ دونوں مطمئن ہو گئیں۔ ہو گئی شاپنگ؟ اس نے ایک نظر دوسری طرف سرخ دوپٹے میں بیٹھی زینب پر ڈالی اور اسے دیکھتے ہی ہلکی سی ناگواری اس کے چہرے پر بے اختیار ظاہر ہوئی تھی، جو زینب جیسی حساس لڑکی کی آنکھوں سے چھپی نہیں رہی تھی۔ اس کا دل بیٹھ گیا۔ وہ کھانے میں ان کے ساتھ شریک ہو چکا تھا، شاید اسے ان تینوں کا اکیلے یہاں بیٹھنا اچھا نہیں لگا تھا، اس لیے وہ ان کے ساتھ ہی کھانا کھانے لگا۔ کھاتے ہوئے وہ گاہے بگاہ ایک نظر اس پر بھی ڈالتا اور ہر دفعہ اسے اس کی آنکھوں میں غصہ ہی نظر آیا۔ زینب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے تھے، اس طرح سے غصے سے تو اس نے آج تک نہیں دیکھا تھا۔ وہ غصے میں بھی بڑا پرسکون رہتا تھا، اس سے بالکل کھانا نہیں کھایا گیا تھا۔ شاید ہوٹلنگ پر خفا ہو رہے ہو مجھ پہ، وہ دل ہی دل میں سوچتی رہی اور ڈرتی رہی۔ کھانے کے بعد اس نے ان تینوں کو ساتھ جانے کا کہا اور خود گھر تک چھوڑنے آیا۔ گھر کے آگے رکتے ہی منزہ اور عائشہ تیزی سے اتری، وہ درمیان میں بیٹھی تھی، ان کے بعد اترنا تھا۔ آئندہ آپ کبھی بھی چادر کے بغیر مجھے بازار میں نظر نہ آئیں۔ گاڑی سے اترتے ہوئے اس کی سخت آواز سن کر وہ سن ہو گئی۔ اس نے خود ہی ہاتھ بڑھا کر پچھلا دروازہ بند کیا اور زن سے گاڑی آگے لے گیا، جبکہ وہ ساکت وہیں کھڑی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اندر آئی اور خاموشی سے عائشہ اور منزہ کو دیکھنے لگی جو اماں کو شاپنگ دکھا رہی تھیں، لیکن وہ ان کے وجود کی گرد لپٹی سیاہ چادریں دیکھ رہی تھی جو انہوں نے اتارے بغیر ہی شاپنگ دکھانا شروع کر دی تھی۔ بے اختیار ہی اس کی نظر سامنے شیشے میں اپنے عکس پر پڑی۔ پرنٹڈ لینن کے سوٹ پر سرخ کریپ کا دوپٹہ تھا۔ اس نے تو دوپٹہ بھی سر پر لینا اب شروع کیا تھا۔ اسے عمر کی غسیلی نظریں یاد آئیں تو اس نے بے اختیار جھرجھری لی۔ میری توبہ، جو آئندہ بغیر چادر کے نکلوں۔ وہ دل ہی دل میں عہد کرتی واپس آ گئی، جہاں اماں بیٹیوں پہ خفا ہو رہی تھیں کہ زینب نے اپنے لیے کیوں نہیں کچھ لیا۔ وہ مسکراتی ہوئی ان کے پاس بیٹھ گئی۔ سب کچھ ہے اماں، میرے پاس سب کچھ۔ اس نے احترام سے ان کے ہاتھ تھامے۔ وہ عظیم بیٹے کی ماں تھی۔ اماں نے بغور اس محبت کے مظاہرے کو دیکھا، پھر آگے کو ہوئیں۔ کم 10 کم، آنکھیں گھما کر پوچھ رہی تھی زینب۔ بے اختیار ہنستی چلی گئی۔ کوئی کام نہیں اماں، ایسے ہی آپ پر پیار آ رہا ہے۔ اس نے لاڈ سے ویسے ہی ان کے گلے میں بازو ڈالے جیسے وہ امی کے گلے میں ڈالتی تھی۔ اماں اور منزہ حیران، جبکہ عائشہ مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی اور وہ بھی کھل کے مسکرا دی تھی۔ اسے آج اماں سے بالکل گھبراہٹ نہیں ہوئی تھی۔ عائشہ سسرال چلے گی اور منزہ ٹرپ پر۔ گھر پر مزید خاموشی چھا گئی تھی۔ وہ سارا دن بوکھلائی سی پھرتی رہتی۔ اماں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جوڑوں میں ہونے والے درد کے باعث زیادہ تر خاموش ہی رہتی تھی۔ اب بھی بوریت سے بچنے کے لیے اس نے صحن چمکانے کا فیصلہ کیا۔ وہ کئی دن سے اسے اچھی طرح سے دھونے کا سوچ رہی تھی، مگر اماں نہیں دھونے دیتی تھی کہ ٹھنڈ بہت ہے، رہنے دو، بیمار پڑ جاؤ گی۔ آج ذرا سورج صاحب بھی موڈ میں تھے، دھوپ خوب نکلی ہوئی تھی۔ اس نے فوری پائپ لگایا اور شروع ہوگی۔ ابھی آدھے سے زیادہ صحن دھویا تھا کہ دروازے پر ہونے والی دستک نے اس کی توجہ کھینچ لی۔ وہ دوپٹہ درست کرتی گیٹ پر آئی اور باہر کھڑے ادھیڑ عمر آدمی اور ان کے ساتھ کھڑی خاتون کو دیکھ کر سوالیہ نظروں سے ان کی جانب دیکھنے لگی۔ وہ بھی حیران، مگر خاتون کچھ زیادہ ہی غور سے اسے دیکھ رہی تھی۔ جی، اس نے پوچھا، تم عمر کی دلہن ہو؟ وہ خاتون بغور اسے دیکھتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔
عمر کا نام سن کر اس نے طویل سانس لیا۔ یقیناً ان کے رشتہ دار ہی ہیں۔ شادی اتنی سادگی سے ہوئی تھی کہ وہ ان کے بس اکا دکا ہی رشتہ داروں کو جانتی تھی۔ ہاں جی، اس نے اس بات میں سر ہلا کے انہیں اندر آنے کا راستہ دیا۔ وہ خاتون اب بڑے غور سے سر سے پاؤں تک اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ زینب جزبز سی ہو کر انہیں اندر لے آئی۔ ارے بہو، میرا چشمہ نہ جانے کدھر رہ گیا، دیکھو تو بھلا۔ اماں نے اسے دیکھ کر دہائی دی۔ اماں یہ، اس نے اپنے پیچھے آنے والوں کی طرف اشارہ کیا، مگر اماں پہلے ہی اس کے پیچھے آنے والوں کو دیکھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم بھابی۔ وہ دونوں بڑی گرم جوشی سے اماں سے مل رہے تھے۔ وعلیکم السلام، خیر سے؟ تم آج کیسے راستہ بھول گئے عبدالستار؟ اماں نے دیور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ وہ شرمندہ سے بیوی کو دیکھ رہے تھے، جیسے کہہ رہے ہوں تم ہی جواب دو اب۔ ارے بھابی، میں تو کب سے آنے کا سوچ رہی تھی، بس ذرا مصروفیت تھی، ورنہ آپ سے ملنے کا تو بڑا دل تھا میرا۔ وہ خاتون جو غالباً عمر کی کراچی والی چچی تھی، بڑی مٹھاس سے اماں کو کہہ رہی تھی۔ اماں نے ہنکارا بھرا۔ یہ بہو ہے؟ ان کی ایکسری کرتی نگاہیں ایک دفعہ پھر سے اس پر تھی جو آرام سے کھڑی تھی۔ اماں نے ان کی نظر کے تعاقب میں دیکھا، پھر بولی، ہاں اللہ کا کرم ہے، بیٹیوں جیسی بہو مل گئی۔ ان کے کہنے پر زینب جی اٹھی تھی، گویا اماں کبھی بھی اس کی برائی نہیں کرتی تھی، بلکہ ضرورت سے زیادہ ہی مان رکھتی تھی اس کا۔ اس گھر میں سبھی مان رکھنے والے تھے۔ چاچی کو شاید تعریف سن کر مایوسی ہوئی تھی۔ وہ مسکراتی ہوئی کچن میں آ گئی اور چائے کے ساتھ دیگر لوازمات کا اہتمام کرنے لگی۔ جب اماں کی دوبارہ آنے والی آواز پر وہ باہر آئی، جی اماں، اس نے کہا، اوپر کے دونوں کمرے کھلوا دینا، تمہارے چاچا چاچی کچھ دن یہیں رکیں گے، دوسرا کمرہ بھی سیٹ کرا دینا، بچیاں بھی ہیں ان کے ساتھ، ماموں کے گھر ٹھہری ہیں، شام تک آ جائیں گی۔ اماں نے تفصیلی ہدایات جاری کیں، جبکہ وہ سر ہلاتی مڑ گئی۔ اماں، عمر اور باقی سب بھی بہت زیادہ مہمان نواز واقع ہوئے تھے، حالانکہ عائشہ نے اسے بتایا تھا کہ یہ ہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے وہ بچپن میں گھر بدر ہوئے تھے، مگر اماں کی ہمت سے وہ آج ان لوگوں سے بہت آگے نکل گئے تھے۔ پھر بھی وہ کھلے دل سے ان کی مہمانداری کر رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں ان کی مزید متعارف ہوئی۔ گھر میں چاچا چاچی اور سارا کے آنے سے کافی ہلچل ہو گئی تھی، گو کہ وہ دونوں کم گوتی عمر کی فیملی مجموعی طور پر ہی کم بولتی تھی، مگر پھر بھی ایک رونق سی ہوگی۔ ان کی آمد پر عمر نے کوئی خاص تاثر نہیں دیا تھا، شاید وہ واقعی ایسا تھا کہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ بلا کا بے نیاز اور بلا کا پرسکون۔ البتہ علی، منزہ اور عائشہ سے وہ رات واٹس ایپ پر بات کرتے ہوئے جب چاچا کی فیملی کی آمد کے بارے میں بتا رہی تو عائشہ نے بے اختیار آنکھوں پر دل والے ایموجی بھیج کر اس بات پر مسرت کا اظہار کیا کہ شکر وہ پہلے ہی سسرال آ گئی تھی۔ منزہ نے بھی بڑی خوشی سے کہا کہ شکر وہ ٹرپ پر ہے۔ البتہ علی کے کومنٹ پر وہ سٹپٹا کر رہ گئی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کا اس ہفتے گھر آنے کا ارادہ تھا، لیکن وہ اب ان کے جانے کے بعد ہی آئے گا۔ ساتھ ہی لکھا تھا، بھابھی ذرا بچ کے، ہمارے خاندان کی لڑکیاں عمر بھائی پر دل و جان سے فدا تھیں۔ وہ سٹپٹائی کہ اس بات پر تھی کہ یہ واٹس ایپ پر بنا ہوا ان کا فیملی گروپ تھا۔ وہ عائشہ، منزہ اور علی کے ساتھ ساتھ عمر بھی اس میں ایڈ تھے اور یہ ساری بات چیت گروپ میں ہو رہی تھی۔ جس وقت علی کا کمنٹ آیا، عمر اس کے ساتھ ہی تھا کمرے میں۔ زینب کی سمجھ ہی نہ آئی کہ وہ کیا جواب دے، کیوں کہ عمر نے کبھی بھی اس گروپ میں کوئی کمنٹ کرنے کی زحمت نہیں کی تھی، مگر وہ پڑھتا ضرور تھا، اس لیے وہ چپ کر کے آف لائن ہوگی اور دوبارہ منزہ کی ٹرپ کی تصاویر دیکھنے لگی۔ اگلی صبح چاچی اور زارا اس سے پہلے کچن میں موجود تھی اور ناشتہ تیار کر رہی تھیں۔ زینب ایک لمحے کے لیے چکرا کر رہ گئی، پھر جلدی سے آگے بڑھ کر ان کے ہاتھ سے چھری اور پیاز لے لی، وہ جو آملیٹ بنانے کے لیے کاٹ رہی تھی۔ چاچی نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ چاچی، میں بنا لیتی ہوں، آپ بیٹھیں پلیز، اس نے نرمی سے کہا اور زارا کو بھی منع کیا۔ کیوں بیٹھیں بھائی، بعد میں باتیں بھی تم ہی بناؤ گی کہ ماں بیٹیاں مفت میں روٹیاں توڑ رہی ہیں، اور میری زارا تو ویسے بھی بہت سگڑ ہے، فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتی۔ انہوں نے منہ بناتے ہوئے زارا کو دوبارہ اشارہ کیا اور وہ فوراً اٹھ کر چولہے کے پاس چلی گئی۔ زینب بے بسی سے دیکھ رہی تھی، لیکن چاچی، الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ وہ سیاہ شرٹ اور گرے پینٹ میں روشنیاں بکھیرتا ناشتہ کرنے کچن میں آ گیا۔ اس نے ایک نظر ان تینوں پر ڈالی اور پھر خاموشی سے آ کر ٹیبل کے گرد رکھی کرسی پر بیٹھ گئی اور اس کے بیٹھتے ہی چاچی الرٹ ہو گئی۔ ارے زارا، پہلے عمر کو ناشتہ دو، میرے بیٹے نے آفس جانا ہوگا۔ ان کے لہجے میں بے حد مٹھاس تھی۔ زارا کے ہاتھ مزید تیزی سے چلنے لگے۔ زینب، مجھے ناشتہ بنا دیں، اس نے اپنے مخصوص پرسکون لہجے میں بنا کسی کو مخاطب کیے ڈائریکٹ زینب سے کہا۔ چاچی کا چہرہ سبکی کے احساس سے سیاہ پڑ گیا۔ زینب سر ہلاتی آگے بڑھی، مگر چاچی نے ایک دفعہ پھر اس کا بازو پکڑ کر روک دیا۔ ارے بیٹا، زینب بنا رہی ہے نا۔ ان کی بات پر عمر نے پہلی بار سر اٹھایا اور بغور انہیں دیکھا اور پھر کہا، زینب، میرا ناشتہ بناؤ۔ وہ اب بھی چاچی کو ہی دیکھ رہا تھا جن کا رنگ بری طرح سے اڑ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ زینب نے زارا کے ہاتھ سے بیلن لے لیا جو اس نے مسکراتے ہوئے ہی زینب کو تھمایا تھا۔ یقیناً وہ اچھی لڑکی تھی۔ وہ بیلن تھما کر باہر چلی گئی، جبکہ چاچی شرمندگی سے کچھ دیر کھڑی رہیں، پھر باہر چل دیں، جبکہ زینب بھی شرمندہ سے ناشتہ بنا رہی تھی۔ اسے چاچی کا شرمندہ ہونا اچھا نہیں لگا تھا۔ بہرحال وہ بڑی تھی، مگر یہ بات عمر سعید کو کون سمجھائے، یہاں وہ ہی ہوتا تھا جو وہ چاہتا تھا اور بس۔
بہو ادھر آؤ ذرا۔ وہ مغرب کی نماز اماں کے کمرے میں ادا کرتی تھی، آج بھی ادا کر کے جانے لگی تو ان کے پکانے پر مڑی۔ جی وہ ان کے بیڈ پر ہی آ گئی۔ عبدالستار نے باتوں ہی باتوں میں علی کے لیے کہا ہے۔ اماں نے کہا تو وہ نہ سمجھی سے انہیں دیکھنے لگی۔ کیا کہا ہے؟ وہ سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اماں سٹیپ آئی۔ یہ لو سیدھی بات کی ہے پھر بھی سمجھ میں نہ آئی۔ وہ گویا اس کی دماغی حالت پر شبہ کر رہی تھی۔ زینب شرمندہ سی ہو گئی، واقعی اس کی سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ عبدالستار اور عذرا چاہ رہے ہیں کہ علی کے لیے زارا یا سارا میں سے کسی کو لے لیں۔ اماں نے باقاعدہ ہاتھ میں جا کے اسے سمجھایا تو اس کے منہ سے بے اختیار او نکل گیا۔ بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ اماں نے اب آگے کو ہو کے آہستہ سے پوچھا۔ وہ ایک دفعہ پھر حیران ہوئی۔ میں کیا کہوں؟ اس کی آنکھیں پھیل سی گئیں، جبکہ اس کے یوں کہنے پر اماں نے بے اختیاری سر پر ہاتھ مارا اور ناراض سی پیچھے کو ہو گئی۔ مانو بالکل ہی عقل سے پیدل ہو۔ ارے میں پوچھ رہی ہوں تمہاری کیا رائے ہے؟ وہ اب تھوڑی ناراضی سے بول رہی تھی۔ میں کیا رائے دے سکتی ہوں اماں؟ علی بھائی سے پوچھ لیں، اگر وہ کہیں اور انٹرسٹڈ نہیں ہے تو کوئی حرج نہیں۔ زارا اور سارا دونوں ہی اچھی لڑکیاں ہیں، باقی آپ کی مرضی۔ اس نے گول مول سا جواب دیا۔ جواباً اماں نے لمبا سا کہنے پر اکتفا کیا اور پھر ایک طویل سانس بھر کر اسے مخاطب ہوئی۔ تم ذرا پوچھنا حاج علی سے اور پھر عمر سے بھی پوچھنا۔ اماں کے کہنے پر وہ زور سے اچھلی۔ نہیں اماں، عمر سے آپ خود پوچھ لیجیے گا، اسے صبح والا اس کا رویہ یاد آ گیا تھا۔ اماں نے جواباً گھور کے اسے دیکھا۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ اوکے میں ہی پوچھ لوں گی۔ اسے اماں کے ہاتھوں ہونے والی پچھلی بار کی عزت افزائی بھی یاد آ گئی تھی، اس لیے مرتا کیا نہ کرتا کہ مستاق اٹھ کے باہر آ گئی۔ اماں ہو یا بیٹا، سہنا تو اسے ہی تھا۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ سگریٹ سلگائے ہمیشہ کی طرح ٹیپ ریکارڈر آن کیے چت لیٹا تھا۔ زینب علی سے بات کر کے آئی تھی، جواباً اس کا سارا فیصلہ عمر پر چھوڑ دینے پر وہ عمر سے بات کرنے آئی تھی۔ علی نے اس سے کہا تھا کہ وہ کہیں بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے، اگر عمر بھائی راضی ہیں ادھر تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ شرارتی تھا۔ وہ مطمئن سی اندر چلی آئی۔ اسے کم گو اور سادہ سی زارا بہت اچھی لگی تھی، حالانکہ سارا زیادہ ملنسار تھی، مگر پھر بھی اسے پتہ نہیں کیوں زارا زیادہ اچھی لگی تھی۔ رہی چاچی کی بات تو انہوں نے تھوڑی ہی آنا تھا بیٹی کے ساتھ بیاہ کے، اگر یہ رشتہ ہو جاتا تو کوئی مذائقہ نہ تھا۔ اس شمع فروزاں کو آندھی سے ڈراتے ہو، اس شمع فروزاں کے پروانے ہزاروں ہیں۔ مغنیہ گنگنا رہی تھی اور وہ مسلسل سگریٹ پھونک رہا تھا۔ عمر، اس نے بیڈ کی دوسری طرف بیٹھ کر اسے آہستہ سے پکارا۔ اس نے سنجیدہ لہجے میں بغیر چونکے کہا۔ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ اس نے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے ہوئے کہا۔ کریں۔ اس کے سکون میں کوئی فرق نہ آیا۔ وہ اب تیسری سگریٹ سلگا رہا تھا۔ زینب نے ہونٹ پیچ لیے۔ کیا آپ اسے 2 منٹ کے لیے بند نہیں کر سکتے؟ اس کے منہ سے بے اختیار ہی نکل گیا تھا۔ جواباً اس کے لائٹر چلاتے ہاتھ ایک لمحے کے لیے رکے تھے اور اگلے لمحے اس نے بڑے سکون سے اسے سگریٹ سلگایا اور اس کی اس حرکت پر وہ غصے سے سرخ ہو گئی تھی، یعنی کہ حد ہو گئی۔ اس کے اندر کی خودسر زینب ایک بار پھر جاگ اٹھی تھی۔ علی، سارا، چاچی، وہ سب بھول گئی اور ایک دم سے آگے ہو کر اس نے سگریٹ اس کے ہاتھ سے کھینچ کر بازو پیچھے کر لیا۔ اس کی اس حرکت پر وہ اسے آگ برساتی نظروں سے دیکھ رہا تھا، مگر اس نے بازو آگے نہیں کیا تھا۔ وہ ڈانٹ گئی تھی۔ یہ دے دے مجھے۔ آنکھوں کے برعکس لہجہ بلا کا پرسکون تھا۔ پہلے میری بات سنیں، وہ بے خوفی سے بولی۔ وہ کھول کے رہ گیا تھا۔ زینب، اس کا لہجہ تنبیہی تھا، دمکاتا ہوا۔ وہ سر جھکا گئی تھی مگر سگریٹ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں دبا تھا۔ اگر وہ ضدی تھی تو پھر اس نے ابھی زینب فاطمہ کی ضد بھی نہیں دیکھی تھی۔ چلو آج دیکھ ہی لے۔ آئی سیٹ واپس کریں۔ وہ اب ایک ایک لفظ چبا رہا تھا۔ سکون ختم ہو رہا تھا۔ زینب نے آہستہ سے سگریٹ والا ہاتھ آگے کیا اور اسے واپس کرنے کے بجائے اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے حلق سے چیخ نکل گئی تھی۔ او مائی گاڈ! سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ وہ اسے روک ہی نہ سکا اور اس کے ہونٹ جلنے پر وہ ہوش میں آیا۔ ایک جھٹکے سے اسے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور دوسرے ہاتھ سے اس سے سگریٹ چھیننی چاہی، مگر اس نے مٹھی بند کر لی۔ ہتھیلی بھی ہونٹوں کی طرح جل اٹھی تھی۔ تکلیف کے مارے اس کی آنکھوں سے متواتر پانی بہہ رہا تھا۔ دانت اس نے اتنی سختی سے ہونٹوں پر جمائے ہوئے تھے کہ خون رسنے لگا تھا۔ سگریٹ بند مٹھی میں بھج چکی تھی، جبکہ وہ حیران سا معاف دماغ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ بہتی آنکھوں کے ساتھ ان بے تاثر آنکھوں میں لکھی حیرانی کی تحریر پڑھ رہی تھی۔ کتنی خواہش تھی کہ وہ ان آنکھوں میں کبھی کوئی تاثر دیکھے۔ تو ثابت ہوا عمر سعید، تمہیں پڑھنے کے لیے مجھے ہر بار خود کو تکلیف دینی ہوگی۔ وہ یک ٹک اسے دیکھ رہی تھی۔ ان آنکھوں کی مستی کے مستانے ہزاروں ہیں، ان آنکھوں سے وابستہ افسانے ہزاروں ہیں۔ کمرے میں یہی آواز گونج رہی تھی۔ وہ کچھ لمحے بے بس اسے دیکھا کہ عابر بہت شدت سے اپنے ساتھ لگا لیا،
پاگل ہیں آپ، لے جا پرسکون اور آنچ دیتے جذبوں کی شدت لیے ہوئے تھا، خول اتر رہا تھا اور وہ بند آنکھوں کے ساتھ مسکرائی تھی، جبکہ وہ ہر چیز بلائے بس مرہم رکھ رہا تھا، پوری شدت کے ساتھ، پورے جذبوں کے ساتھ۔ اگلی صبح اس کے لیے ہر لحاظ سے خوشگوار تھی، اور اس خوشگواریت میں مزید اضافہ علی اور منزہ کو گھر میں دیکھ کر ہوا تھا۔ وہ آگے پیچھے ہی آئے تھے، شاید ان کے آنے کی خوشی تھی یا کچھ اور بات۔ آج تو عمر سعید نے بھی چھٹی کر لی تھی۔ مری سے تو میں ہو کے آئی ہوں، لیکن نکری ہوئی آپ ہیں۔ منزہ شرارت سے اسے دیکھ رہی تھی، وہ کھلکھلا کر ہنسی، اندرونی خوشی پھوٹ پھوٹ کے چہرے سے عیاں ہو رہی تھی۔ خیر تو ہے، بڑی خوش ہے؟ اس نے آنکھیں گھمائی۔ ہاں نا، بہت خوش۔ اس نے ہونٹ کا ایک کونا دباتے ہوئے مسکراہٹ دبائی۔ دراصل میں مس کر رہی تھی تمہیں، شکر ہے تم آ گئی، اس لیے میں خوش ہوں۔ وہ دانستہ بات بدل گئی۔ السلام علیکم یا اہلِ کچن۔ علی کی آواز پر وہ دونوں چونکی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہیں، اس نے مسکرا کر جواب دیا۔ وہ وہیں کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ عمر بھائی چلے گئے آفس؟ علی نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عمر کے نام پر اس کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تیز ہوئی، بے اختیار ہی اس نے ہتھیلی بھیگتی محسوس کی۔ آج وہ نہیں گئے، میں نے جگایا تھا اور آپ دونوں کے آنے کا بھی بتایا، کہنے لگے نہیں جانا آج، پھر دوبارہ سو گئے۔ اس نے جلی ہوئی تیلی پر دوسرا ہاتھ پھیرتے ہوئے جواب دیا۔ خیر آپ ملے سارا سے؟ اس کو ایک دم جیسی یاد آیا۔ علی بے اختیار مسکرایا۔ ہاں جی، اس کے لہجے میں پسندیدگی کا تاثر تھا۔ اچھی ہے نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ علی اس کا جوش دیکھ کر ہنس پڑا۔ بھابھی میں نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے، میری کزن ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ کئی سالوں بعد دیکھا ہے تو فرق تو آیا ہے۔ اور وہ کہتے کہتے رکا، اور وہ دونوں آگے کو ہوئیں، اور یہ کہ واقعی اچھی ہے، اب آپ فائنل کر لیں بس، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا۔ ان دونوں کے منہ سے بے اختیار یاہو نکلا تھا۔ خدا کی مار، پھر سے چپکلی آ گئی ہوگی۔ بس آج کل کی لڑکیاں بھی نا، یہ اتنی سی چیز دے کے ڈر جاتی ہیں۔ اماں ان کا نعرہ سن کر ہڑبڑا اٹھی تھی اور کیا سرائی کر رہی تھی۔ ارے بہو، یہ عمر نہیں اٹھا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے اس کی؟ انہوں نے وہیں سے آواز لگائی۔ جی اماں ٹھیک ہیں، رات کافی دیر تک کام کرتے رہے اس لیے آج نہیں گئے۔ اس نے ناشتہ سامنے رکھ کر انہیں تسلی دی۔ چاچا اور چاچی بھی ادھر ہی آ گئے تھے۔ بات کی تو نے عمر سے؟ اماں کا لہجہ ان کے آتے ہی سرگوشیانہ سا ہو گیا۔ اماں وہ مصروف تھے رات، اب کرتی ہوں۔ ویسے علی بھائی اپنی رضامندی دے چکے ہیں، اس نے اپنی تئیں اماں کو مطمئن کیا۔ خیر عمر سے بات کر کے بتانا۔ اماں نے ہنکارا بھر کے ناشتہ شروع کر دیا، اور وہ بھی دل ہی دل میں عمر سے بات کرنے کا ارادہ کر کے کچن میں آ گئی، جہاں سارا اور منزہ پہلے سے موجود تھی۔ علی برآمدے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ اس کے دیکھنے پر وہ جھینپ کر رہ گیا۔ ناشتے کی ٹرے اس نے سامنے ٹیبل پر رکھ کے آئینے کے سامنے کھڑے بال بناتے عمر کو دیکھا۔ خواہ اتنا تردد کیا جا رہا تھا، حالانکہ اس کے سنہری بال کبھی بھی سیٹ نہیں ہوتے تھے، اس کی طرح ہر وقت الجھے سے رہتے تھے۔ وہ پھر سے کھو گئی، بال بنا کے وہ مڑا تو وہ ہوش میں آئی۔ یہ ناشتہ، وہ خواہ نروس ہونے لگی، حالانکہ وہ بالکل پرسکون تھا۔ آ جائیں آپ بھی، عمر نے ہاتھ پکڑ کر اسے بھی بٹھا لیا۔ وہ دھڑ دھڑ کرتے دل کے ساتھ اس عنایت پر حیران ہوتی ادھر ٹک گئی، اور نظریں اس کی مخروطی انگلیوں پر ٹھہر گئیں۔ بڑے آرٹسٹک ہاتھ تھے، ہاتھوں سے نظر اب کلائیوں پر تھی، دائیں کلائی پر سجی بلیک رسٹ واچ، اس سے کچھ اوپر ہمیشہ کی طرف فولڈ کی ہوئی آستینیں۔ میں کھلا دوں؟ عمر کی آواز پر وہ بکھلا کر رہ گئی۔ نہیں میں لے رہی ہوں نا، اس نے شرمندگی سے سر جھکا کر کہا، اور دل ہی دل میں خود کو سرزنش کرتی تیزی سے لقمہ توڑنے لگی۔ کچھ کہنا ہے؟ آج اس کا لہجہ بے حد نرم تھا۔ بہت آہستہ سے ٹیشو سے ہاتھ صاف کر کے اس نے دوبارہ اس کا جلا ہوا ہاتھ تھام لیا تھا۔ زینب کا دل پھر سے رفتار پکڑنے لگا۔ سوری، آئندہ نہیں پیوں گا، مگر آپ کے سامنے۔ وہ دکھ سے اس کی تیلی دیکھ رہا تھا، پھر اس کی طرف دیکھا جو دھڑکتے دل کے ساتھ خوشی سے کانپ رہی تھی، گویا وہ میں نہیں رکھتی ہے، اس کی تکلیف، اس کی بات عمر سعید کے لیے میں نہیں رکھتی ہے، اہمیت رکھتی ہے۔ اس نے بے اختیار آنکھیں بند کر لی، وہ پوری شدت سے ان لمحوں کو محسوس کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا جو وہ کہتا نہیں تھا؟ ہر بات کہنے کی بھی تو نہیں ہوتی۔ لمحوں میں اس نے خوش فہمیوں کے جال بن لیے۔ کیا جادو تھا اس شخص کے پاس؟ وہ چھڑی گھماتا تھا اور وہ خوش ہو جاتی تھی، اس کے سحر میں جکڑی جاتی تھی۔ اگر یہ جان جائے کہ کتنی پاگل ہوں میں اس کے لیے۔ اپنے ہونے پر فخر کرو تم عمر سعید، اگر تمہیں علم ہو جائے کہ کوئی تمہیں اتنا چاہتا اور پوچھتا ہے، تمہارے ایک نرم فکرے پر پگھل جاتا ہے۔ وہ پہنچ گئی تھی اپنی دنیا میں۔ زینب، عمر کے مسکراتے لہجے پر اس نے بمشکل تھوک نکل کر اپنی شرمندگی چھپانا چاہی۔ کیا کہتے ہوں گے، پاگل ہے یہ لڑکی، کوئی بات کرنی ہے آپ کو؟ اس کے پوچھنے پر اس نے بے اختیار ہی ماتھے پر ہاتھ مارا۔ ہاں جی کرنی تو ہے، اس نے اس بات میں سر ہلایا، اور بات یاد کر کر کے وہ پھر سے پرجوش ہوگی۔ سارا ہے نا اپنی، اماں چاہتی ہیں علی بھائی کے لیے مانگ لے، انفیکٹ چاچی بھی چاہتی ہیں، اور علی بھائی کو بھی اعتراض نہیں۔ اماں کہہ رہی تھیں کہ آپ سے پوچھ لیں تو فائنل کر دیں۔ وہ جوش سے کہتی ہوئی اسے دیکھ رہی تھی جو بالکل خاموشی سے سن رہا تھا۔ میں تو کہتی ہوں چاچی کے جانے سے پہلے ہی فائنل کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے تائید چاہی۔ اس کی ضرورت نہیں، علی کے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں جو چاچی کی بیٹی یہاں آئے، اس بات کو یہیں ختم کر دو، اس نے بے تاثر لہجے میں قطعیت سے کہا۔ زینب سن سی بیٹھی رہ گئی اس کی بات پر، پھر اس کے کھڑے ہونے پر ہوش میں آئی۔ مگر علی بھائی اور اماں راضی ہیں، سارا بہت اچھی لڑکی ہے، آپ ایسے کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ تیزی سے اس کے پیچھے لپکی۔
بس نرمی غائب ہو گئی تھی لہجے سے. کون راضی ہے کون نہیں ڈزنٹ میٹر. میں نے کہہ دیا نہیں تو نہیں, دیٹس فائنل. اس کے لہجے میں اب تحکم تھا. وائی ڈزنٹ میٹر, شادی علی کی ہونی ہے. جب اس سے کوئی اعتراض نہیں تو آپ کیوں اعتراض کریں. وہ بحث پر آ گئی تھی. عمر نے مڑ کر ایک نہایت سرد نظر اس پہ ڈالی. اس کے پورے وجود میں سرد سی لہر دوڑ گئی. وہ بے اختیار ہی ڈر کے پیچھے ہو گئی تھی. مجھے بحث کرنے والی اور آگے سے تر تر جواب دینے والی عورتیں بالکل پسند نہیں ہیں. اس نے ناگواری سے کہا. وہ چپ چاپ سر جھکا کر رہ گئی. میری پیکنگ کر دو, مجھے 10-12 دن کے لیے سندھ جانا ہے, امپورٹنٹ ہے. اور وہ کہتے کہتے رکا. زینب نے سر اٹھایا. آئندہ یہ بات میں دوبارہ نہ سنوں. اس گھر میں چچا کی بیٹی کے علاوہ ہر عورت آ سکتی ہے مگر وہ نہیں. غصے سے کہتا ہوا سگریٹ کی ڈبیا اٹھاتا باہر چلا گیا اور بوجھل دل کے ساتھ وہ وہیں کھڑی رہ گئی. وہ نہ آنکھوں اور دھڑکتے دل کے ساتھ علی کو سارا کی انگلی میں انگوٹھی پہناتے دیکھ رہی تھی. یہ اس کا دل جانتا تھا کہ وہ کیسے لرز رہی ہے اندر سے. عمر سعید کے اس رات سندھ جانے کے بعد علی نے بےتابی سے اس سے پوچھا کہ آیا اس نے عمر سے بات کی یا نہیں. بھابھی آپ نے بات کی, میں چاہتا ہوں جلدی فائنل ہو. سب کہیں چچا چاچی کسی اور جگہ نہ بات کر لیں اس کے لیے. علی کے لہجے کی بےتابی پر وہ دوبارہ سن ہو گئی تھی. اس کے لیے سمجھنا مشکل نہیں ہو رہا تھا کہ وہ کتنا سیریس ہو گیا. اور پھر اس رات اس نے زندگی کا سب سے مشکل فیصلہ کیا. اماں عمر کہہ رہے تھے انہیں کوئی اعتراض نہیں, بات پکی کر دیں. کہہ رہے تھے کہ ان کا انتظار نہ کریں اور نہ ہی انہیں فون کر کے جلدی آنے کا کہیں, وہ بہت مصروف ہوں گے. اس کے کہنے پر پورے گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی. گو کہ اماں عمر کے بغیر رسم کرنے پر ہچکچا رہی تھی مگر اس نے عمر کہہ رہے تھے کہ رٹ لگا کر اماں کو منا ہی لیا. وہ جانتی تھی عمر کی فیملی میں بات پکی ہو جائے تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. منگ چھوڑنا بہت ہی برا سمجھا جاتا ہے اور آج اس کو 11 دن ہو گئے تھے اور رسم ہو رہی تھی. 2 دن بعد اسے آ جانا تھا اور پھر نہ جانے میرے ساتھ کیا ہوگا. سوچ سوچ کر اس کی جان نکل رہی تھی مگر چہرے پر مسکراہٹ سے جائے وہ علی اور سارا کے چہرے پر پھیلی مطمئن مسکراہٹ دیکھ رہی تھی. چاچا چاچی کے شرمندہ سے چہرے, اماں کا پرسکون چہرہ, عائشہ اور منزہ کی کھلکھلاہٹیں. اتنے سارے رشتوں کے لیے کچھ تو کھونا پڑتا ہی ہے. چلیں آپ کی نظروں میں میرا مقام نہ صحیح. اس نے آنسو پیتے ہوئے خیالوں میں اسے مخاطب کیا اور سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا. واٹس ایپ فیملی گروپ میں عائشہ نے فنکشن کی ساری تصاویر اپلوڈ کر کے علی اور سارا کو بیسٹ وشز دی اور اوپر سے سارا کو ایڈ کر کے گویا جلتی پر تیل کا کام کیا. وہ بوکھلائی سی تصویریں دیکھ رہی تھی. اس گروپ میں عمر بھی ایڈ تھا. یہ پہلے تو اس کے ذہن میں ہی نہیں رہا تھا. ٹھیک آدھے گھنٹے بعد عمر کالنگ دے کر اس کا دل حقیقی معنوں میں اچھل کر خلق میں آ گیا. اس وقت تو بڑا ہی دلیری دکھا رہی تھی. اب سرد ہوتے ہاتھوں سے اس نے ریسیور کان کو لگایا. کر لی آپ نے اپنی مرضی, مل گیا سکون. اٹس اوور ناؤ. کال اٹینڈ کرتے ہی اس کا برف لے جا اسے اس برف میں دفن کرنے لگا. اس سے ایک لفظ بھی نہ بولا گیا. مجھے لگا تھا کہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے, زینب فاطمہ میرے ہی پیچھے کھڑی ہوگی میرے ساتھ. اب اس کے لہجے میں تھی وہ تڑپ اٹھی. خیر آپ نے بھی ثابت کر کے دکھایا کہ میری بات کی آپ کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں. الٹا میری طرف سے ہاں بول کے آپ نے میری ذات کی ہی نفی کر دی. اس لیے آئندہ آپ مجھ سے کبھی بھی کوئی امید نہ رکھیے گا. آپ کی عزت میں نے رکھ لی ہے اماں کے آگے. ہاں میں نے ہاں بول دی تھی مگر آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں. فون کاٹ چکا تھا اور وہ پتھرائی سی کھڑی تھی بالکل ساکت. زینب فاطمہ میرے پیچھے کھڑی ہوگی مگر نہیں. اس کے لہجے میں مان ٹوٹنے کی اذیت تھی. زینب نے دونوں ہاتھوں سے بے اختیار اپنا منہ ڈھانپ لیا. آج کے بعد آپ میرے لیے ایک اجنبی کے سوا کچھ نہیں. بہت آہستہ سے جان اس کے وجود سے نکلی. 3-4 ماہ میں اس نے اسے کبھی اتنا تلخ بولتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور اسے دیکھ کر خود سے بھی اجنبی ہو جاتی تھی اور آج اس کے لیے ہی اجنبی تھی. تو کیا وہ مجھے چھوڑ دیں گے؟ نہیں. وہ کانپ اٹھی. عمر بھائی کی ضد اور غصہ اللہ کسی دشمن کو بنا دکھائے وہ غصے میں کچھ بھی کر دیتے ہیں. عائشہ کی کہی ہوئی بات اسے یاد آئی. نہیں پلیز نہیں, یہ نہیں ہو سکتا. نہیں. اس کے خلق سے چیخیں نکلتی چلی گئیں اور اگلے ہی لمحے وہ لہرا کر وہیں گر گئی تھی. کسی نے کاٹا تھا یا شاید کچھ باریک سا اس کے بازو پر چبھا تھا. اس کے ذہن پر چھائی تاریکی سمٹنے لگی. لاشعور سے شعور میں آتے ہوئے اس نے بمشکل باری ہوتی آنکھیں کھولی اور دھندلی سی نظروں سے دیکھا. وہ ہسپتال میں تھی. شاید بے اختیار اسے کچھ یاد آیا تو ساری حسیات بیدار ہو گئی تھیں. عمر. وہ تڑپ کر اٹھی. اماں اور عائشہ تیزی سے اس کی طرف مڑے. میری بچی. اماں نے فوراً اسے ساتھ لگایا. شکر ہے تجھے ہوش آ گیا. وہ اس کا ماتھا چوم رہی تھی. ہماری تو جان نکل گئی تھی. انہوں نے اس کا منہ چوما. اماں. وہ سسک اٹھی. عمر. اس نے ہچکی لی. اماں. عمر. رونے کی وجہ سے کوئی لفظ منہ سے نہیں نکل رہا تھا. اماں نے آہستہ سے اسے پیچھے ہٹایا. یہ کھڑا. عمر. کر لے حساب کتاب, میں تو بعد میں ہی نپٹوں گی اس سے. وہ سکون سے کہہ کر عائشہ کو لیتی باہر چلی گئی جبکہ وہ ساکت خوفزدہ سی اسے دیکھ رہی تھی جو سر چکائے کھڑا تھا. پھر آہستہ سے اس کے قریب آ کر بیٹھ گیا. اس نے گھبرا کر آنکھیں بند کر لیں. مجھے مت چھوڑیں پلیز. میں کبھی آپ کی حکم عدولی نہیں کروں گی. کبھی نہیں کروں گی. آپ بے شک مجھے کبھی نہ بلائیے گا مگر میرے سامنے رہیں. مجھے دور نہ کریں.
وہ ہچکیاں لے رہی تھیں، اسے کھو دینے کا خوف ایسا تھا کہ اس کی جان واقعی نکل رہی تھی۔ زینب کیا ہو گیا آپ کو؟ وہ بولا، اس کے لہجے میں عجیب سی بے بسی تھی۔ میں بھلا چھوڑ سکتا ہوں آپ کو؟ وہ اپنا فیصلہ سنانے والا اس سے پوچھ رہا تھا۔ چھوڑ دیں گے آپ کو میں اچھی ہی نہیں لگتی، وہ سسکی۔ کس نے کہا اچھی نہیں لگتی؟ لہجہ بہت نرم تھا۔ کوئی بات نہیں مانتے آپ؟ میری شکوے شروع ہو گئے تھے۔ آپ ہی کی تو مانتا ہوں، منوا لیتی ہیں آپ؟ اس کا گمبھیر لہجہ آنچ دے رہا تھا، کبھی رو کے کبھی خود کو تکلیف میں ڈال کے۔ وہ بے بسی سے کہہ رہا تھا، جان گئی ہیں نا کہ آپ کے آنسو تکلیف دیتے ہیں مجھے، اس لیے رو کر منوا لیتی ہیں؟ آپ کی تکلیف پر تکلیف ہوتی ہے اس لیے منوا لیتی ہیں؟ وہ ہارے ہوئے لہجے میں اس پر جھکا۔ زینب کی سانسیں الجھنے لگی، وہ بے یقین سے پوری آنکھیں کھولے اسے دیکھ رہی تھی۔ مگر یہ آخری بار ہے، سنا آپ نے؟ اس نے ماتھے پر مہر ثبت کی اور ساتھ ہی تنبیہ کی۔ وہ آنکھیں مودے دل کی دھڑکن سنبھال رہی تھی۔ آئندہ ویسے ہی منوا لیجیے گا، یہ طریقہ چھوڑ دیں اب۔ وہ اب جلی ہوئی ہتھیلی جو کافی ٹھیک ہو چکی تھی دیکھ رہا تھا۔ مجھے لگا چچا چچی نے ماضی میں جو کیا ہمارے ساتھ ہم بھی بدلہ لیں گے، مگر اماں نے ہمیشہ ہمیں سکھایا تھا کہ اپنا ظرف بڑا کرو، اور دیکھیں ذرا میں کم ظرف بن کر ان جیسا ہی ہونے لگا تھا۔ غصے میں نے سوچا ہی نہیں تھا کہ مجھ میں اور ان میں فرق ہونا چاہیے، کیونکہ میری ماں کی تربیت یہی ہے۔ وہ شرمندہ سا کہہ رہا تھا۔ زینب نے بے اختیار مسکراہٹ چھپائی۔ آپ راضی ہیں نا؟ وہ پرجوش ہوئی۔ آپ نے راضی کر لیا۔ وہ مسکراتے ہوئے پھر سے جھکا، جبکہ وہ دھڑکنیں سنبھالتی سرخ ہو کر آنکھیں بند کر گئی اور دل میں اللہ کا شکر ادا کرنے لگی جس نے اسے پھر سے نواز دیا تھا اس کی اوقات سے بڑھ کے۔ زندگی بس اسی کا نام ہے کہ رشتوں کے نازک ڈور کو سنبھل کر تھامنا ہے، اور پھسلنے بھی لگیں تو بھی ڈرنا نہیں ہے۔ صحیح جگہ پر اپنے قدم جمانے کی کوشش کرنا ہے، اور بس پھر تو اللہ تھام لیتا ہے۔ تو ویورز، یہ تھا ہمارا آج کا ناول۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ پسند آیا ہوگا، آپ لوگوں نے انجوائے کیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔